اگلا شعر ہے، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ یعنی آپ جس طرف بھی مڑ کے دیکھیں اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ دراصل جب محبت کی کیفیت اپنے عروج پہ ہو تو دل کی یکسوئی سے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب دل کے اندر بھی وہی محبوب کا ہی خیال ہو، یعنی شاعر کہتا ہے کہ ایک عاشق رسول کے طور پہ میرے دل کے اندر سوائے آپ کے خیال کے، آپ کی سوچوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے دماغ کے اندر، میرے دل کے اندر سوائے آپ کی فکر کے، آپ کی شخصیت کے، دنیا اور آخرت کی اور کوئی طلب موجود نہیں ہے۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں ادھر تیرا ہی جلوہ ہے اور نور کی فضا ہے، یعنی کہ یکسوئی اور دل کی جو لگن ہے وہ کہیں اور دیکھنے ہی نہیں دیتی، اور جب میں کسی طرف نگاہ دوڑاتا ہوں تو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ کے اور مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور ویسے بھی یہ کائنات جو ہے نا وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جلوہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ جب میرا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دکھائی دیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے تیرا ہی جلوہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دل لگایا جائے تو ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ آبرو عزت و عظمت کو کہتے ہیں، حرمت بھی عزت اور قدر و منزلت ہے۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے رسول، میری دلی آرزو، خواہش و تمنا اور عزت و عظمت اس میں ہے کہ میں مر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک ہو جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرے میں اسی راستے کی دھول بن جاؤں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم سکوں۔ یہ بات میرے لیے باعث فخر ہے، میرا جینا اور مرنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہو، اس سے بڑھ کر میرے لیے عزت کا مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگلا شعر ہے، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ مکان سے مراد یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، اور لا مکان سے مراد اس دنیا سے پرے جو جہان ہے، عرش جس میں شامل ہے، جنت کا جہان، اسے لا مکان کہا جاتا ہے۔ ظہور ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا چرچا ہر جگہ ہے، زمین پر آپ کا وجود اور عرش پر آپ کا نور ہے، گویا آپ مقام میں بھی ہیں اور لا مقام میں بھی ہیں، یعنی ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا چرچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں کے لیے تشریف لے گئے، آسمانوں کی سیر کی، تو اس وقت آپ کا یہ سفر مکان سے لا مکان کی طرف تھا، اور پیدائش سے پہلے آپ کا نور جو ہے وہ اللہ کے حضور میں لا مکان ہی کے اندر موجود تھا، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کا ٹھکانہ لا مکان ہی ہے۔ آخری شعر ہے، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ اس شعر میں آپ مثال دیتے ہیں لالا کے پھول کی اور دیگر پھولوں کی۔ لالا ایک ایسا سرخ پھول ہے کہ جس کے اوپر داغ ہوتے ہیں، جس کی پتیوں کے اوپر داغ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی پھول ہو وہ ہمیشہ اس کی شاخوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خلق عظیم میں اور اپنی رحمت کے اعتبار سے اس قدر عظیم الشان ہے، اس قدر پاکیزہ ہے، اس قدر بے عیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قدر بے عیب ہے کہ اسے شاعر نے
بے داغ لالا اور بے خار گل کہا ہے. خار کو کانٹے کو کہتے ہیں، بے داغ لالا یعنی ایسا لالا، ایسا پھول جس کے اوپر کوئی داغ نہیں. اور آپ ایسے پھول ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں، ورنہ دنیا کے اندر جتنے بھی پھول پائے جاتے ہیں سارے کانٹے دار درختوں کے اندر ہوتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جو خوبصورت بے مثل و بے نظیر ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پھول ہیں جو بغیر کسی کانٹے کے ہیں، بغیر کسی دبے اور داغ کے اپنا وجود رکھتے ہیں.